Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon so you never miss any update. You can also follow me on Snapchat, Facebook, and Instagram. شکریہ شاہ صاحب. معزز خواتین و حضرات، آپ سب پڑھے لکھے ہیں، اس لیے میں نے معزز کا لفظ استعمال کیا ہے. اگر آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوتا تو صرف خواتین و حضرات کہہ کے کام چلا لیتا. پاکستان میں جب بھی کوئی ادبی کانفرنس ہوتی ہے تو وہ شروع فیض احمد فیض سے ہوتی ہے اور ختم بھی فیض احمد فیض پر ہوتی ہے. آج میں فیض صاحب پر نہیں، فیض آباد پر کچھ بات کروں گا. معتقد کون ہے میر ایسی مسلمانی کا؟ اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، مگر جو لوگ سارا دن نماز پڑھتے ہیں، فیض آباد کے دھرنے میں آپ نے ان کی زبان پہ غور کیا. مادری زبان کے بجائے ان لوگوں نے مادرزاد زبان کا سہارا لیا. گھٹنوں سے نیچا کرتا، ٹخنوں سے اونچی شلوار اور زبان ٹخنوں سے نیچے گری ہوئی. یہ ہیں دور حاضر کے مسلمان، جن کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، بلکہ ان کی نظم کا عنوان بھی دور حاضر کے مسلمان ہے: ہر لمبے بالوں والا چادر اوڑھے ہوئے روحانی بزرگ بنا ہوا ہے. افسوس ان دین بیچنے والے تاجروں پر. آج کل کے پیر دن رات اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں اور ملت کی ضرورتوں سے بے خبر ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں نرگس کی طرح بے نور ہیں، ان کے سینے دل کی دولت سے خالی ہیں. واعظ کرنے والے اور کیا ہی صوفی سب منصب پرست ہیں اور روشن مذہب کا اعتبار شکستہ ہو گیا ہے. ہمارے واعظ کی آنکھ بت خانے پر لگی ہوئی ہے. دین روشن کے مفتی نے فتوے کو فروخت کر دیا ہے. اے دوستو، اس کے بعد کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. میر تقی میر نے کہا تھا، میں داڑھی تیری واعظ مسجد ہی میں منڈواتا، پر کیا کروں ساتھ اپنے حجام نہیں رکھتا. یہ میر صاحب کا شعر ہے. ذوق نے کہا، جھوٹ ہی جانوں کلام اس دشمن ایمان کا، پہن کر جامہ بھی وہ آئے اگر قرآن کا. سودا کے دو شعر ہیں. ذلت نصیب کوئے بتا میں اگر ہوں میں، راہ خدا میں شیخ گدھے پر سوار ہے. شملہ پڑا ہے اتنا کیوں تیرے پیچھے زاہد، پگڑی کو تیرے اننے کے آگے دھر لیا ہے. رئیس امروی نے لکھا، کسی بزرگ کے چہرے پہ دیکھ کر داڑھی، اثر عجیب ہوا چند خوش جمالوں پر. کسی ظریف نے کیا برمحل وضاحت کی، قرارداد مقاصد اگی ہے گالوں پر. بے ادبی پر میری گفتگو ختم ہو گئی. اب ادبی کانفرنس. احمد شاہ صاحب کا خواب ہے آرٹ کونسل کراچی کی ادبی کانفرنس. پچھلے 9 برسوں سے ان کی خواب کی تعبیر پوری ہوتی چلی آئی ہے. آج اس اردو کانفرنس کا 10واں ہے. نہیں، میرا مطلب ہے 10 سال ہو گئے. شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار صحرا پہنا، مگر 10 برس سے اس کانفرنس کا صحرا شاہ صاحب کے سر جاتا ہے. شاہ صاحب کو ادبی کانفرنس سے محبت ہے، مگر شاید ان کو معلوم نہیں، قدم دشتے محبت میں نہ رکھ میر، کہ سر جاتا ہے گام اولی پر. واہ واہ واہ.
آج 25 دسمبر ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، میاں نواز شریف آج پیدا ہوئے تھے۔ کاش اسی دن کہہ دیتے کہ مجھے کیوں نکالا۔ کاش اسی دن کہہ دیتے کہ مجھے کیوں نکالا، تو آج ملک کے حالات مختلف ہوتے۔ آج حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوئے تھے، اور مجبوری ہے، پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح بھی آج ہی پیدا ہوئے تھے۔ آج عام تعطیل ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ تعطیل حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سلسلے میں ہے، قائد کی پیدائش کے سلسلے میں ہے، یا نواز شریف صاحب کی پیدائش کے سلسلے میں۔ حضرت عیسیٰ اوپر چلے گئے، قائد اوپر چلے گئے، نواز شریف نیچے ہیں۔ اس لیے لگتا ہے مسلم لیگ نون نے آج کی چھٹی میاں صاحب کی پیدائش کے سلسلے میں دی۔ آج لاہور میں سعد رفیق ایک من کا نااہل کیک کاٹیں گے، جس پر جلے ہوئے چراغوں کو مریم اورنگزیب پھونک مار کر بجھائیں گی، اور علامہ کا مصرع پڑھیں گی، پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے۔ ادبی کانفرنس میں مجھے ادب پر بات کرنا چاہیے، مگر اس ماحول میں جن ادیبوں کا، جن شاعروں کا، جن صحافیوں کا، جن تنقید نگاروں کا مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں ہے، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں، اخباروں میں، اشتہاروں میں جو زبان سننے کو مل رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک نئی لغت چاہیے جو اب تک چھپی نہیں ہے۔ دریا سے علیحدگی قطرے کو وجود میں لاتی ہے۔ قطرہ جو وسعت طلب کرتا ہے، سمندر بن جاتا ہے، مگر قطرے کی جگہ جب قطری لے لیتا ہے، مگر قطرے کی جگہ جب قطری لے لیتا ہے تو ہر عدالت دیوانی ہو جاتی ہے اور فیصلے طغیانی بن جاتے ہیں۔ اردو زبان میں لکھنے والے خط کوفی، نستعلیق، خط شکستہ سے واقف ہیں۔ خط قطری پہلی مرتبہ ان کی نظر سے گزرا۔ خط قطری کی وجہ سے سوائے مسلم لیگ نون کے ساری دنیا نے قطر سے تعلقات توڑ لیے ہیں، مگر مشیروں وزیروں کا خوش آمدید ٹولہ میاں صاحب سے کہتا ہے، غالب کے سارے خطوط ایک طرف، قطری خط ایک طرف۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے غالب کے خطوط نہیں پڑھے، مگر قطری خط 11 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اس سے بڑی بات نون کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا قطری خط آیا تو میاں صاحب کہنے لگے، ایک ایک قطری کا مجھے دینا پڑا حساب۔ کبھی کہتے ہیں، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے؟ میاں صاحب کی صاحبزادی مریم کہتی ہیں، دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطری نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ پاکستان کے لیے 4 سال سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، 6 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں۔ حالات بتا رہے ہیں وہ بغیر چراغاں کیے ہوئے چلے جائیں گے۔ باتیں میں سیاسی کر رہا ہوں، مگر ادب ہر جگہ موجود ہے، کہیں غالب، کہیں اقبال۔ نواز شریف اور شہباز شریف برسوں سے پنجاب کے افق پر 2 ستاروں کی طرح چمکتے رہے۔ 2 سال پہلے دونوں بہت قریب آ گئے تھے۔ 2 ستاروں کا قریب آنا اچھا نہیں ہوتا۔ آئے جو قرا میں 2 ستارے، کہنے لگا ایک دوسرے سے، یہ وصل مدام ہو تو کیا خوب، انجام خرام ہو تو کیا خوب۔ تھوڑا سا جو مہرباں فلک ہو، ہم دونوں کی ایک سی چمک ہو۔ لیکن یہ وصال کی تمنا پیغام فراق تھی سراپا، گردش تاروں کا ہے مقدر، ہر ایک کی راہ ہے مقرر، ہے خوب صبات آشنائی،
آئین جہاں کا ہے جدائی۔ میاں صاحب چلے گئے، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے ہم مدت پوری کریں گے، میاں کے جانے کے بعد عدت پوری کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ قومی شاعر کہہ کے ہم ان کے رتبے کو کم کر دیتے ہیں۔ قوم کا جو حال ہے اس کے بعد اتنے بڑے شاعر کو قومی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اقبال کے اشعار غلط اور بے وزن پڑھنے پر ہمارے آئین میں سزا ہوتی تو آج قومی اسمبلی میں ہمیں سارے نئے چہرے نظر آتے۔ ہر سیاستدان کہتا ہے ہم پاکستان کو علامہ کا خواب بنائیں گے۔ بیوقوف بنایا جاتا ہے، خواب کبھی پورا نہیں ہوتا۔ مسلم لیگ نون علامہ کو صرف اپنا شاعر مانتی ہے۔ علامہ تو ان کے بارے میں بہت پہلے کہہ چکے ہیں، بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کسی سیاستدان نے علامہ کی شاعری کو پڑھا ہی نہیں، کیونکہ میں نے ان کی زبان سے کبھی یہ اشعار نہیں سنے۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہو بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم و خزاں کا۔ چمن افروز ہے صیاد میری خوشنوائی تک، رہی بجلی کی بےتابی سو میرے آشیاں تک ہے۔ جوانی ہو تو ذوق دید بھی لطف تمنا بھی، ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے۔ نظر ہے ابر کرم پر درخت صحرا ہوں، کیا خدا نے نہ محتاج باغباں مجھ کو۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اب یہ پینٹنگ ہے ایک، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، پہنا دیا شفق میں سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ اقبال کی نظمیں ایک آرزو، ذوق و شوق، پیام صبح، تصویر درد، التجائے مسافر، ایک حاجی مدینے کے راستے میں، فاطمہ بنت عبداللہ، خضر راہ، ساقی نامہ، کوشش ناتمام، ایک شام، اور اردو شاعری کی سب سے بڑی نظم مسجد قرطبہ۔ اسی شاعری نے تو اقبال کو اقبال بنایا۔ علامہ کا ایک مصرع ہے، وہی ان کی ساری شاعری ہے، یہ جہاں جب جہاں ہے نہ قفس نہ آشیانہ۔ یہ تھے ہمارے قومی شاعر۔ اب کچھ دیر میں اپنے عوامی شاعر پہ بات کرتا ہوں۔ خلق خدا سے براہ راست مکالمہ کرنے والا شاعر حبیب جالب۔ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ لاکھ کہتے رہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا۔ ہم نے جو بھول کے بھی شہ کا قصیدہ نہ لکھا، شاید آیا اسی خوبی کی بدولت لکھنا۔ کچھ بھی کہتے ہیں کہیں شہ کے مصاحب جالب، رنگ رکھنا یہی اپنا اسی صورت لکھنا۔ 1986 میں اردو مرکز لندن میں جالب کی کتاب حرف سردار کی رونمائی تھی۔ جالب نے الطاف گوہر صاحب سے کہا اگر اس محفل کی میزبانی انور مقصود کریں گے تو میں لندن آ جاؤں گا۔ افتخار عارف جو اردو مرکز کے سربراہ تھے، انہوں نے مجھے بلایا۔ لندن یونیورسٹی کا ہال بھرا ہوا تھا، پیپلز پارٹی جتنی تھی اس سے زیادہ ان کے ممبر تھے۔ پہلے افتخار عارف نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا اس سال پاکستان میں 3 بڑے ادیب ہم سے جدا ہو گئے، ان کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ سب لوگ 1 منٹ کے لیے خاموش کھڑے ہو گئے۔ پھر افتخار نے مائک مجھے دے دیا، لوگ بیٹھنے لگے تو میں نے کہا ابھی بیٹھے نہیں۔
جو ادیب پاکستان میں زندہ ہیں ان کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ جالب نے میری طرف دیکھا، اٹھ کے آئے اور میرے ماتھے پہ پیار کیا اور کہنے لگے میں نے بلایا اسی وجہ سے تھا تمہیں۔ دھرنا پاکستان میں ملیریا کی طرح پھیل چکا ہے۔ جالب نے ضیاء الحق کے زمانے میں لکھا تھا، صدیوں سے گھیراؤ میں ہم تھے، ہمیں بچانے کوئی نہ آیا، کچھ دن ہم نے گھیرا ڈالا، ہر ظالم نے شور مچایا، پھر ہم نے زنجیریں پہنی، ہر سو پھیلا چپ کا سایہ، پھر توڑیں گے ہم زنجیریں، ہر لب کو آزاد کریں گے، جان پہ اپنی کھیل کے پھر ہم شہر وفا آباد کریں گے، آخر کب تک چند گھرانے لوگوں پر بیداد کریں گے۔ میں نے جالب سے کہا چند کی جگہ آپ 3 لکھ دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، تو جالب نے کہا انور 3 کیا مطلب؟ میں نے کہا بھٹو، شریف اور فوج، یہی 3 گھرانے ہمیشہ حکومت کرتے رہیں گے۔ 35 برسوں سے تو میری بات صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ چند مہینے پہلے مجھے ایک ادبی کانفرنس میں فیصل آباد بلایا گیا۔ فیصل آباد کا نام پہلے لائل پور تھا، یہی جالب کا شہر تھا۔ میں نے جالب کو خط لکھا، میں پہلی مرتبہ آپ کے شہر جا رہا ہوں۔ جالب کا جواب آیا، انور میں تم کو اب تک 25 خط لکھ چکا ہوں، اب جالب غالب تو نہیں کہ ہر خط کی 2 کاپیاں بناؤں، ایک چھپنے کے لیے اور ایک بھیجنے کے لیے۔ اگر میرے خط تمہارے پاس محفوظ ہیں تو کسی یہاں آنے والے شاعر یا ادیب کے ہاتھ بھجوا دینا، کیونکہ یہ خط تمہارے یہاں کون چھاپے گا۔ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ میرے خطوط تمہارے پاس ہیں تو پھر ضرور چھاپے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ لائل پور کا نام جب تم لوگوں نے فیصل آباد رکھ دیا تو میں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ اب وہ شہر میرا نہیں، رانا ثناء اللہ کا ہے۔ تمہارے خط سے پاکستان کے حالات معلوم ہوئے، یہاں کے حالات بھی کچھ پاکستان کی طرح ہیں۔ کل یہاں ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل موسیٰ اور ضیاء الحق کی میٹنگ تھی۔ یہ بات ہم لوگوں کو یہاں کے ISPR کے ٹویٹ سے معلوم ہوئی۔ صدیق صالح یہاں کے ISPR کے انچارج ہیں۔ اسی رات فیض اور فراز میرے پاس آئے اور کہنے لگے جالب تم جلدی سے اس میٹنگ پر کوئی نظم لکھ دو۔ میں نے کہا میں نے ہمیشہ زندہ شاعری کی ہے، مری ہوئی شاعری کبھی نہیں کی، تم دونوں ٹرائی کرو۔ دونوں چلے گئے۔ میں یہاں پاکستان ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، نون لیگ کے روشنی کے اشتہار جو تاریکی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ کر دل خراب ہو جاتا ہے۔ بجلی کا حال تمہارے یہاں یہی رہا تو آنے والے دنوں میں تم لوگ ایمان کی روشنی میں پلگ لگا کر ٹیلی ویژن دیکھنا۔ 14 اگست کی صبح تمہارا پروگرام دیکھا، تم کو پروگرام کا آغاز میرے شعر سے کرنا چاہیے تھا۔ بہتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہہ گیا، 14 اگست صرف تیرا نام رہ گیا۔ واہ واہ واہ۔ بہتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہہ گیا، 14 اگست صرف تیرا نام رہ گیا۔ مجھے ایک ہی بات کا افسوس ہے کہ تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ تم اسیری کے لطف سے آج تک ناواقف ہو۔ میری تو آدھی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزری۔ سلاخوں کے پیچھے ساری قوم کو جالب قیدی نظر آتا تھا، مگر خدا کی قسم انور، سلاخوں کے سامنے جالب کو ساری قوم قیدی نظر آتی تھی۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ان کا خط میرے پاس آیا، مجھ سے پوچھ رہے تھے جالب بیٹی کا نام کیا رکھوں۔ میں نے خط میں لکھ کے کہا اس کا نام فیصلہ رکھ دو، کم سے کم محفوظ تو رہے گی۔ میں ہر جمعے کی شام قائد اور فاطمہ جناح سے ملنے جاتا ہوں، وہ دونوں کہیں نہیں جاتے۔ میں نے قائد سے کہا پاکستان میں آپ کی سالگرہ کا کیک کوئی نہیں کاٹتا،
قائد نے کہا جالب، میں نے پاکستان ایک کیک کی طرح اس قوم کو پیش کیا تھا جس کو 1971 میں کاٹ دیا گیا۔ آدھا کیک بنگلہ دیش بن گیا، آدھا مغربی سیاستدان کھا گئے۔ ہم لوگ پاکستان کی باتیں کرنے لگے، اتنے میں رئیس امروی بھی آ گئے۔ یہ بھی جمعے کی شام قائد سے ملنے آ جاتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کہا ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم لوگ اب قائد کے مزار پر بھی جاتے ہیں یا نہیں۔ رئیس نے اپنے 4 مصرعے سنائے۔ بہت سے لوگ جدائی میں جان کھوتے ہیں، بہت سے عشق سے نوکے مشا بھگوتے ہیں، بہت سے لوگ جنہیں ضبط غم کے دعوے تھے مزار قائد اعظم پہ جا کے روتے ہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد قائد نے پوچھا رئیس مہاجروں کا کیا حال ہے؟ رئیس صاحب نے کہا قائد لندن میں تو مہاجر خوش ہیں۔ مگر کراچی میں مہاجروں کا حال تباہ ہے۔ میں نے تو قائد کب لکھ دیا تھا یہ، جو زندگی بفراغت گزر نہیں سکتی تو زندگی کی رہے تنگ سے گزر جاؤ۔ مہاجرین غریب الدیار پاکستان، تمہارے حق میں مناسب یہ ہے کہ مر جاؤ۔ میں نے رئیس سے کہا آپ لوگ خود کو مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ بتائیے قائد، نہ وہ ادائے تکلم نہ احتیاط زباں، مگر یہ ضد ہے ہمیں اہل لکھنؤ کہیے۔ بھول جائیں لفظ مہاجر، اب آپ لوگ سندھی ہیں۔ رئیس غصے میں آ گئے، کہنے لگے اپنے نام سے ابروہا نکال دوں اور رئیس ٹنڈو رکھ لوں؟ مر جاؤں گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے قائد، جب تک نون کی حکومت ہے مہاجر پریشانی رہیں گے، اور مجھے نون کی حکومت جاتی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ یہ ہے مسلمان میں نون، پاکستان میں نون، پاکستان کے صدر ممنون میں نون، پاکستان کے وزیر اعظم خاقان میں نون، سرکاری افسران میں نون، نیب تو شروع نون سے ہوتی ہے، نیشنل بینک آف پاکستان شروع نون سے ہوتا ہے اور ختم بھی نون پر ہوتا ہے۔ میں نے کہا رئیس بھائی اس طرح تو بے ایمان میں نون، بجلی کے بحران میں نون، تعلیم کے فقدان میں نون، پنجاب کے ہر پہلوان میں نون۔ رئیس کہنے لگے قائد آپ کے زمانے میں کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا، اب پاکستان کا آدھا کیپٹل دبئی میں ہے، پاؤ لندن میں ہے۔ قائد آپ کے زمانے میں کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا، اب پاکستان کا آدھا کیپٹل دبئی میں ہے، پاؤ لندن میں ہے، پاؤ جنیوا میں ہے، سارا قومی خزانہ ملک سے باہر ہے اور وزیر خزانہ تقریباً اندر۔ یہ ہے آپ کا پاکستان۔ دہشت گرد جب چاہتے ہیں ہزاروں بے گناہ مار دیتے ہیں۔ فاطمہ جناح نے کہا مسلم لیگ نون دہشت گردوں کے خلاف کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ رئیس بولے صرف اس لیے محترمہ کہ طالبان میں بھی نون ہے۔ خدا حافظ کہہ کر رئیس چلے گئے۔ قائد نے کہا اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ محترمہ نے کہا آمین۔ میں نے کہا محترمہ آمین میں بھی نون ہے۔ یہ کہہ کے میں چلا آیا۔ اتنا طویل خط میں نے کبھی نہیں لکھا، مگر قائد اور رئیس کی باتیں تمہیں سنانا چاہ رہا تھا۔ تمہارے یہاں نہ آنے کا طالب جالب۔ یہ تھے اردو کے آخری عوامی شاعر جالب۔ اردو کے پہلے عوامی شاعر تھے نذیر اکبر آبادی، جن کی وجہ سے مجھے ڈان گروپ سے نکال دیا گیا۔ میں حریت اخبار کا میگزین ایڈیٹر تھا۔ نذیر اکبر آبادی کی برسی کے دن میں نے ان کا آدمی نامہ لکھ کر کاتب کو دے دیا۔ آدمی نامہ دال کو میں نے ذرا سا سیدھا لکھ دیا، کاتب سمجھا رے ہے، اس نے آرمی نامہ لکھ کے نظم چھاپ دی۔ اور ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آرمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آرمی، زردار خواہ مخواہ ہے سو ہے وہ بھی آرمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آرمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ اب ضیاء الحق کے سوچیے آپ، مسجد بھی آرمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آرمی ہی امام اور خود بخواں، پڑھتے ہیں آرمی ہی قرآن اور نماز یاں،
اور آرمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، اور جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ فرعون نے کیا تھا جو وعدہ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہا جاتا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک تو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ آخری بند تھا، اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، ہے آرمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یہاں آرمی مرید ہیں اور آرمی ہی پیر، اچھا ہی آرمی ہی کہا جاتا ہے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ حریت کے مالک تھے محمود ہارون، انٹیریئر منسٹر۔ جنرل مجیب الرحمن انفارمیشن کے وزیر تھے۔ میرے بڑے بھائی انفارمیشن کے سندھ کے سیکرٹری تھے۔ حمید ہارون میرے پاس آئے اور بولے تمہارے میگزین میں کیا چھپ گیا؟ میں نے کہا کاتب کی غلطی۔ کاتب کو بلایا تو معلوم ہوا اور رات ہی میں بیوی بچوں کے ساتھ میرپور خاص چلے گئے۔ میں نے جنرل مجیب کو فون کیا اور کہا سر صرف کتابت کی غلطی ہے، ہماری آرمی میں کوئی غلطی نہیں۔ انہوں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ 2 دن یہ ہنگامہ چلتا رہا، پھر جنرل ضیاء کو اطلاع کر دی گئی کہ مجھے ملازمت سے الگ کر دیا گیا ہے۔ ویسے کاتب کی غلطی نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر دال کی جگہ رے لکھ دیا تھا۔ آج قائد کی سالگرہ ہے، کس طرح شکریہ ادا کریں؟ صحت کی طرح قائد کی اردو بھی کمزور تھی، مگر اس کے باوجود قائد نے اعلان کیا اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ اردو زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔